میں ہوں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز وائز۔ میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ ایک نعرہ لگایا تھا عمران خان نے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی میں کون سی تبدیلی آئی یا پی ٹی آئی کی وجہ سے ملک میں کون سی تبدیلی آئی اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کا ذکر اس وقت موضوع بھی نہیں لگتا۔ لیکن ایک اور تبدیلی آ رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آ رہی ہے۔ اس کا نعرہ تو نہیں لگایا گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تبدیلی آ رہی تھی اور پھر وہ ابھر کر سامنے آ گئے۔ پہلے میاں رضا ربانی صاحب کا معاملہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے حمایت کا یقین دلایا پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ میاں رضا ربانی صاحب ہیں تو ہماری طرف سے غیر مشروط حمایت ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ دوسرا فرد اللہ بابر صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا اس کے عہدے سے جو ترجمان تھے، یا وہ خود چلے گئے یہ ابھی پوری طرح کلیئر نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی شو کے دوسری سٹوری کی طرف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت ملی مسلم لیگ کو ایک سیاسی جماعت ماننے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جماعت الدعویٰ کا سیاسی ونگ یہ کہہ کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر غور کریں۔ چلتے چلتے آخری حصے میں ہم جائیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپنا اشتہار لگوا رہے تھے، جہاں ان کی تصویریں لگ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ سرکاری خزانے سے جا رہی ہیں، اس لیے جتنے مرضی اشتہار لگوا دوں، لیکن انہیں جاتے جاتے 55 لاکھ روپے کی ٹھک گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب چونکہ آپ کا اشتہار تھا، آپ کی ذاتی تشہیر تھی، تو اس کے پیسے بھی آپ دیں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ مجھے بخدا جناب چیئرمین خوف آتا ہے کہ 2018 کا سال، انتخابات کا یہ سال، ہماری انتہائی محترم عدلیہ کے اوپر ریفرینڈم کا سال ثابت نہ ہو۔ میں اب ایوان میں نہیں آؤں گا، یہ آواز ایوان میں سنائی نہیں دے گی، بس جناب چیئرمین یہ آواز جو ہے یہ بلند ہوتی رہے گی۔ تحریک انصاف کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ نون لیگ کا چیئرمین نہ بنے۔ ہم ایسا بندہ وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کرسی کے اوپر جو پاکستان کے نظام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ جو اس کی پوری کمٹمنٹ ہو، 100% کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کا میرے خیال میں ہمیں کسی کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن آصف علی زرداری بخوبی جانتے ہیں، شاید وہ اس تبدیلی کے آتھر بھی وہ خود ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس سے آصف علی زرداری کے جو مستقبل کے ارادے ہیں سیاسی منظرنامے پہ رہنے کے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، وہ بخوبی جانتے ہوں گے، وہ تبدیلیاں خود لا رہے ہوں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تبدیلیاں پیپلز پارٹی کے لیے ایک فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ جو لوگ جا رہے ہیں یا جن کو نکالا جا رہا ہے یا جن کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی، یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کا اگر کہیں پر وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں کسی کی طرف، وہ اس راستے میں رکاوٹ یہی لوگ ہوتے تھے۔ کبھی میاں رضا ربانی صاحب ایک ایسی رولنگ دے دیتے تھے کہ ٹویٹ کرنی پڑ جاتی تھی ٹرمپ کو، کبھی وہ کہتے تھے کہ جناب میں امریکہ کا کوئی ڈیلیگیشن ہو، کوئی کانگریس مین ہو، کوئی سینیٹر ہو، میں سینٹ میں آنے نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو انہوں نے ویزا نہیں دیا۔ تو وہ اسی طرح کی باتیں فرحت اللہ بابر کرتے تھے۔ فرحت اللہ بابر تو یہاں تک چلے آتے تھے کہ جی ڈیفینس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہ کہتے جی ایچ کیو میں بریفنگ لیں، کہ ہم کیوں جی ایچ کیو جائیں، وہ کیوں نہیں آتے یہاں بریفنگ لینے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے غالباً۔ میرے اپنی نظر میں یہ ہے کہ شاید آصف علی زرداری جہاں امید لگا کے بیٹھے ہیں یا تازہ انہیں وہاں سے ایک امید نظر آ رہی ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ اس بات یہ تبدیلی ابھی نہیں آئی ہے، تبدیلی تو بہت پہلے آ گئی تھی جب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس کے پیپلز پارٹی کے جو ہے رہنما بنے تھے، وہ بہت ساری تبدیلیاں اور آئی تھیں، اور قسم کی تھی، پارٹی دوسری بن گئی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جس کا تعلق بے نظیر بھٹو صاحبہ سے تھا، ان کو بھی جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ علیحدہ کیا۔ لیکن ابھی جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی بات ہے یا رضا ربانی صاحب کی بات ہے، تو اس میں جو ہے ایک اور پہلو بھی اس چیز کا جو اب نظر آتا ہے۔ فرحت اللہ بابر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ چند لوگ ایسے رہ گئے تھے پیپلز پارٹی میں جن کا جو ہے ایک نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا تھا، اور ان کے نظریات بھی بہت واضح تھے، یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔
فرت اللہ بابر صاحب کی جو بھی خیالات تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے سینٹ کے آخری اجلاس میں جو کیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کرتے رہتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ انہوں نے اچانک کوئی ایسی بات کی ہے جس سے جو ہے پارٹی کو پتہ چلا جی آج یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. اس کا ہوا یہ ہے کہ میرے خیال یہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی دو چیزوں سے. ایک تو یقینی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پہلے ایک زمانے میں تقریر بھی کیا کر دیا گیا کرتے تھے جب کہتے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ بھی واقعہ ہوا تھا. لیکن آج جو ہے کوئی ایسی چیز ان کو منظور نہیں ہے جہاں پہ کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے کوئی بھی ایک اختلاف یا تصادم پیدا ہو سکے. تصادم تو نہیں، لیکن اس کو وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. فرت اللہ بابر صاحب کی جو بات تھوڑی سی میں کر دوں، فرت اللہ بابر صاحب کی جو تقریر تھی، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، غور سے کریں، تو یہی چیز جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے کہ رہنما کئی دفعہ پبلکلی بھی کہہ چکے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کو کہا جائے کہ بھئی انہوں نے کوئی بغاوت کر دی ہے یا کوئی ایسی اچھمبے کی بات کر دی ہے. وہی بات کی ہے جو پیپلز پارٹی کے دوسرے بھی اراکین کرتے رہے. اور سینٹ کے اندر تو خاص طور پر اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے نیشنل اسمبلی سے زیادہ. مگر پھر بھی یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ فرت اللہ بابر صاحب پچھلے کچھ مہینوں میں لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو پارٹی پالیسی سے تھوڑا دور کر رہے ہیں. آپ نے خود ڈیفنس کمیٹی کی بات کی کہ وہ جب جی ایچ کیو کا ٹرپ تھا تو اس کے بعد انہوں نے ڈیفنس کمیٹی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. وہ اس کے ممبر تھے، وہ اس ٹرپ پہ نہیں گئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد وہ ریزائن فرام دیٹ کمیٹی. اور انہی دنوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لاء کے اوپر جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے بھی وہ ممبر تھے. اور جب اس لاء کے اندر سے یہ چیز نکال دی گئی کہ ججز کو اور جنرلز کا بھی اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لاء کے اندر وہ آئیں گے، تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس کمیٹی سے دور کر لیا. تو اب وہاں بھی یہ کبھی کلیئر نہیں ہوا کہ انہوں نے جو ریزگنیشن دیا ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا یا ان سے کہا گیا. ایک کمیٹی میں تو غالباً شاید فاروق نائک صاحب نے ان کو ریپلیس کیا تھا. سو یہ آہستہ آہستہ تھوڑے انڈیکیشنز تو ہمیں مل رہے تھے پہلے بھی کہ ایک پالیسی پارٹی کی جو بھی ہے جس طرف بھی جا رہی ہے، فرت اللہ بابر صاحب شاید اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو کلوزلی ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. اور ان کی جو آخری تقریر تھی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. ایز این انڈیویجول جو بھی فرت اللہ بابر واٹ ایور ہی اسٹینڈس فار، وہ اسپیچ اس کا حصہ تھی. اصولی موقف لیا تھا. ہاں، اور مطلب کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور کیا ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ اس ایک وقت میں شاید آصف علی زرداری کسی کے قریب ہونا چاہ رہے ہوں، شاید وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ بھئی میں قریب جا سکتا ہوں، لیکن جب تک میری پارٹی میں اس طرح کی آوازیں آتی رہیں گی، جیسے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا تھا، پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا تھا کہ جی اس رولنگ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور اس طرح سے اور جو چیزیں تھیں، مطلب یہ اب ہم سوچنے مجبور ہو گئے نا کہ شاید کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جب آپ کہہ رہے ہو نا پہلے بھی تقریریں کرتے رہے، تو پہلے تقریریں کرتے رہے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، تو اب تقریریں کرنے سے یہ بات کیوں ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے جہاں یہ رکاوٹ بن سکتے تھے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پروسیس تو ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. بٹ فرت اللہ بابر کا یہ فیصلہ خود کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں. نوشاد جو کہتا ہے دیوار پہ لکھی تحریر میں پڑھ لی. تھوڑی سی اور بھی کر لیں. مطلب فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی کے اگر زرداری صاحب کے زمانے میں ہم پارٹی کو دیکھیں تو ایک اسے کئی تہہ نظر آتی ہے ہمیں. ایک وہ لوگ قریب ترین ہوتے ہیں جو کہ ان کے جو ہے، بلکہ زرداری صاحب نے کبھی کسی سے کہا بھی، کسی نے پوچھا کہ آپ نام لینا میرے خیال مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ جو ایکس وائی زیڈ جو ممبران ہیں ان کو، جو کہ اتنے زیادہ سیاسی طور پہ متحرک نہیں ہیں یا ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے اتنا پرانا نہیں ہے اور وہ ابھی جو ہیں آئے ہیں پارٹی میں، تو آپ ان کے سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں. جیسے رحمان ملک ہیں، یہ قیوم سومرو ہیں، تو انہوں نے اور آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں، رضا ربانی بھی ہیں، فرت اللہ بابر بھی ہیں. تو کہہ لیں ہاں بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ میں جو رحمان ملک سے بات کروں یا قیوم سومرو سے بات کروں تو وہ جو ہے وہ مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر لیتے ہیں. رضا ربانی اور جو ہیں یہ سوالات کرتے ہیں، تو سوالات جو ہیں ان کو پسند نہیں آتے. ایک تو یہ بات ہے. فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں ان کو ٹھیک ہے، ان کی افادیت رکھی ہوئی تھی، انہوں نے بادل نام خواستہ جس کو کہتے ہیں زرداری صاحب نے اپنے رکھا تھا، کیونکہ ایک ان کا ایک لحاظ سے جو ایک پروفائل تھا
ان کے جو ہے وہ جو خدمات تھی پارٹی میں، ان کی لائلٹی جو تھی وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ کر سکیں۔ ان کے اختلافات تھے پارٹی سے، ایسی بات نہیں کہ اچانک ہوئے، وہ کہتے بھی تھے، اور اس میں جو جن کا لہجہ ہوتا تھا، ایک تو یہ بات تھی کہ جو ان کی جو بھی سوچتے تھے اس کو برملا کہتے تھے۔ ابھی جو تھوڑا سا فرق پڑا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جن کو لگی ہوگی، انہوں نے اپنی تقریر میں، آخری تقریر تھی، اس میں ایک ذکر کیا ہے کہ میں پارٹی سے جو ہے میں اختلاف کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ ایک جو قانون بن رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، نیا احتساب کا، اس میں انہوں نے وہ جو ہے چیز نہیں لایا، مطلب ججز اور جنرلز کو، تو اس کو شاید ہو سکتا ہے نہیں، اور اس کے بعد ہی تو انہوں نے کمیٹی چھوڑ دی تھی۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سٹرکچر ہوتی ہیں اور آپریٹ کرتی ہیں، اس کے اندر کوئی بھی اگر لیڈر سے بہت زیادہ اختلاف کرے گا تو پرابلم ہوگا۔ نثار علی خان پی ایم ایل این کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ پی 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 میں ٹالرنس زیادہ ہے، آصف علی زرداری صاحب میں بھی ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو بھی سٹینڈ آف ہوتا ہے لیڈر کے درمیان اور کسی پولیٹیکل سیکنڈ ٹیئر لیڈر میں، تو وہ اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ بٹ یہ تو ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے اس کی سٹیمپ ہوتی ہے پارٹی پہ، اور سب کو اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو دین اٹ کریٹس اے پرابلم فار یو۔ لیکن ایک خاص وقت میں کیوں ہوا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ایک تو یہ جنرل ٹرینڈ ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جب بے نظیر بھٹو نے بھی پارٹی انہیرٹ کی، تو انہوں نے جو پی 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 ہم اب دیکھتے ہیں وہ لارجلی بے نظیر بھٹو کی بنائی ہوئی پی 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 تھی نا، کیونکہ جو بہت سارے لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے قریب تھے بے نظیر نے یہ نہیں کیا تھا کہ بالکل نئی انڈکشن کر لی ہو۔ نہیں دیکھیں، بے نظیر نے صرف یہ کیا تھا کہ ریلیٹیولی جو ینگر کیڈر تھا نا، انکلوں سے جان چھڑائی تھی نا، جان چھڑائی تھی نا، انکلوں سے جان چھڑائی تھی، کیڈر ینگ تھا، پیپل پارٹی کا اپنا تھا۔ ہمارے ہاں پارٹی آرگنائز جب بھی جس طرح سٹرکچر ہوتی ہے، جو بھی لیڈر آتا ہے اس کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اب معاملہ کچھ اور ہے، دیکھیں یہ بالکل نئے بندے نا، ایک خاندان آ گیا نا، بھٹو خاندان کے ساتھ ایک دوسرے خاندان کا رشتہ جڑا اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ آ گئے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ پرسنالٹی جو ہے جو پارٹی چلا رہی ہے ایونچولی سٹیمپ اسی کی ہے، اور جو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ چلیں گے یا زیادہ پرومیننٹ رہیں گے۔ دیکھیں دونوں چیزیں، دونوں اشخاص کا تھوڑا سا آپ کر لیں، جو آج کل میرا خیال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب سے اتنا وہ نہیں، جیسے رضا ربانی کی بات ہے اور فرد اللہ بابر صاحب کی۔ یہ مقبول ہے کہ ایک زمانے میں اعتزاز احسن صاحب بھی تھوڑے سے کافی ایلینیٹ ہو چکے تھے۔ تو وہ جو ہے جو ایک اچھی بات بھی ہے، پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی بات کر سکیں، شاید دوسری پارٹی میں ایسے کم ہیں، لیکن اب ان کے لیے گنجائش کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ رضا ربانی صاحب کے لیے کیا مسئلہ کیا ہے؟ رضا ربانی صاحب کو جو ہے ان کا یہ تھا کہ ایک اصولی موقف ان کا بھی تھا۔ اصولی موقف یہ تھا کہ جب وہ چیئرمین منتخب ہوئے تو ان کا کہنا تھا، اور یہ قاعدہ بھی ہے ایک لحاظ سے، ایک ٹریڈیشن بھی بنی ہوئی ہے، کہ آپ جب چیئرمین بنتے ہیں یا اسپیکر آف دا ہاؤس بنتے ہیں تو آپ اپنے پارٹی سے اپنا آپ کو علیحدہ کر کے، جس کو کہتے ہیں کہ بائی پارٹیزن آپ کی پالیسی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف آپ ہاؤس چلا رہے ہوتے ہیں، جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ رضا ربانی صاحب نے یہی کیا تھا کہ اپنے طور پہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ جو ان کی طرف سے جو ایک لحاظ سے کہا جائے، جو مجھے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 سال تک انہوں نے ہمیں کوئی وہ گھاس نہیں ڈالی، مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی کے اس میں شریک ہونا، پارٹی کے جو بھی کہا جائے تو ان کو کرنا، وہ چیز نہیں کرتے تھے، اور وہ صحیح تھا ان کا موقف کہ بھائی آپ جب چیئرمین بنتے ہیں تو یو ریپرزینٹ دا سینٹ، اور سینٹ میں دونوں ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے پارٹی سے اپنے آپ کو کارکردگی ٹیکنیکلی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا بھی یہی رول ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے نہیں رہتے جب آپ اسپیکر بنتے ہیں، آج کے اسپیکر کے متعلق بات کریں، آج کے اسپیکر اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو اسپیکر تھے ان کا بھی کچھ ایسا ہی رول تھا۔ سو یہ تو ہے ہی صحیح چیزیں نا، بٹ یہ بات اس کے علاوہ وہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی تو ڈیفینیٹلی چینج ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی سپیچ، اس کے بعد سے ہمیں یہ تبدیلی تھوڑی نظر آ رہی ہے۔ اینٹ بجانے والا وہ زمانہ ہوگا، وہ اینٹ سے اینٹ نہیں بجانا چاہ رہے، اب وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس وقت تو سوٹ کرتے ہوں گے اور یہ رضا ربانی سب اسے سوٹ کرتے ہوں گے، لیکن شاید اب کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا، سارے اشارے کنائیوں میں بات ہو رہی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو جوڑ توڑ ہے وہ کس منزل تک پہنچی ہے۔
ایک مرتبہ پھر شو میں خوش آمدید. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی نون لیگ کا تو بننا ہی نہیں چاہیے, ہم بننے نہیں دیں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا مشکل ہے. یہ دو جملوں میں کیا فرق ہے کہ ایک کا وہ بننے نہیں دینا چاہتے لیکن دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلنا مشکل ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا بھی نہیں ہم بننے دیں گے. دیکھیں یہی تو بات ہم کل بھی کر رہے تھے نا کہ ایونچولی ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ ہوگا اور اس کے اوپر پی 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 اور پی ٹی آئی کو اگری کرنا پڑے گا. پی 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 سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہوا تو پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کرے گی, مگر اگر جیسے ہم نے کل بات کی کہ سپوز بلوچستان سے کوئی کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے, وہ جو وہاں کے انڈیپینڈنٹ 8 کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے, تو پھر پی 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 اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کے 12 پی ٹی آئی کے, پی 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 کے 20 اور 8 وہ بلوچستان کے. مگر یہ بھی پورے نمبر تو پھر بھی نہیں ہوئے ظاہر صاحب, ابھی تو شروعات ہے نا. پی پی ایم ایل این کو باہر رکھنے کے لیے اس کے اندر اور آپ کون سے نمبر ڈالیں گے؟ ایک تو بات پہلے صاف بات تھی کہ اچانک جو ہے وہ ایک تو جو واقعہ ہوا تھا بلوچستان کا وہ تسلسل ہے. جی بالکل, وہ تو ہے. سیاسی جو تبدیلی آئی تھی وہ تبدیلی جو ہے خاص مقصد کے لیے آئی تھی اور مقصد اب پورا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, اور وہ تبدیلی آ گئی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسی آپ کے رزلٹ آتے ہیں, پہلی آواز 8 اراکین انڈیپینڈنٹ کی طرف سے آتی ہے کہ بلوچستان وہ ہمارا وہ ہوگا, اور ایک بات ایک لحاظ سے جو چیئرمین کی پوسٹ ہمارے پاس جائیے کیونکہ ڈپٹی ہم نے بہت لے لیا ہے, بہت تعداد ہو گئی. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں بھی صاف تھا کہ آصف علی زرداری کے تعلقات تھے ان کے ساتھ. اب یہ ہے کہ یہ جو چیز آئی, آصف زرداری نے جو کل جو ہے جب رضا ربانی کا جو کوئی انکار کیا ہے یا جو ہے پی ایم ایل این کے آفر کو انہوں نے ٹھکرایا ہے, تو اس کے پیچھے یہ تمام چیزیں ان کے ذہن پہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں پی ایم ایل این اور ہم جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے. تو ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اب جو ہے گیم بالکل صاف نظر آ رہا ہے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو ہے اچھا آپ فرض کیجئے کہ یہ بلوچستان سے چیئرمین آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فاٹا سے ڈپٹی چیئر لاتے ہیں, تو بات جس کی آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تعداد نہیں ہے, نہیں میں تو یہی تو پوچھ رہی ہوں نا کہ نمبرز کیسے ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے 12 ہیں, پی 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 کے 20 ہیں. اچھا ایک اور بات بھی, یہ 32 ہو گئے, اس میں آپ 8 ڈال دیں, یہ 40 ہو گئے. 53 پہ رک گئے نا ہم, بٹ پہنچنا تو 50 اور 53 پہ ہے نا, تو یہ آپ باقی مجھے گنوائیں نا. اب یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں اور آسان ہو گیا معاملہ. آسان یہ ہے کہ اس میں میجورٹی جو ہو, اس میں میجورٹی ہوتی یہ نہیں ہے کہ جو ٹوٹل ہاؤس کا میجورٹی نہیں ضرورت ہے, اس میں جو اس وقت جتنے اراکین ہوں گے ان کا جو ہے آپ کو میجورٹی چاہیے. تو اب 53 تو ہم اس لیے سے کاؤنٹ کر رہے تھے کہ جو ان کی 53 کے 104 کا ہاؤس ہے اور 104 کا ہاؤس نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ڈار صاحب تشریف نہیں لائیں گے 12 تک, تو ان کا شاید سوال پہلے کیونکہ میرے خیال میں میڈیکل رپورٹ بھی نہیں آئی ہے. وہ نہیں مجھے پتا ٹیکنیکلی کہ ایک بندے کی غیر حاضری سے وہ جو ٹوٹل نہیں ابھی آ جائیں ایک اور ٹیم کی ایک اور ہمیں نہیں پتا نا, ہم ٹیکنیکلی یہ بات کوئی وصول کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. وہ صحیح بات, اسحاق ڈار کی غیر حاضری میں کیا 53 ہی رہیں گے یا 52 ہو جائیں گے, دیکھیں نا ہم نہیں کہہ سکتے. چلیے ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو 3 اراکین جو ہے پی ایم ایل این کے, جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ باہر کی نیشنلٹی ہے. آج جو چیف جسٹس کا بیان ہے وہ جو اسی پہ تھا کہ یہ جو ہے ان کا جو ہے روک لیا نوٹیفیکیشن, اور نوٹیفیکیشن جو ہے آئندہ تاریخ تک نہیں ہوگا اس پہ. اور یہ ہم بات کریں 12 تاریخ کی, 12 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں, اس وقت کے لیے بات کریں. یہ تو ایک حتمی طور پہ چیز ہو جاتی ہے اگر وہ صحیح بات آپ کی کہ ڈار کو چھوڑ دیں. لیکن میں تو اس پہ ایک بات آ رہا ہوں کہ اگر یہ 53 کا بھی آتا ہے تو یہ جو ہے ایک یقین تو ٹچ اینڈ گو ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیے اگر بلوچستان کا کھڑا ہوتا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ سے, تو کیا جو ہے نیشنل پارٹی اس کو اس کے خلاف ووٹ دے گی؟ پی کے میپ دے گی. کیا وہ پھر پی ایم ایل این کی الائنس برقرار رہے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو سوئچ کرنا پڑے گا. پی ایم ایل این کون سا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گی؟ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تو دیکھیں جو بھی ہوگا, انلیس کہ وہ بلوچستان سے ہو, وہ باقی نمبرز تو نہیں ملیں گے نا. جس طرح کہ اگر پی 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 کا کینڈیڈیٹ, جیسے کہ ہم نے وہی بات کی کہ اگر مانڈوی والا صاحب ہم یہ پرزیوم کرنا ہے کہ پی ایم ایل نواز نے سرے سے یہ بات سوچی نہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. نہیں, ان کے سوچی ہوگی ضرور سوچی, ان کے ذہن میں جب آئی تھی. لیکن ان کے لیے سو ایک پرابلم جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, دیکھیں ان کے زیادہ تر ساری تقریباً جو ہے پنجاب سے ہیں. ممبران جو ہیں سوائے 2 پختونخوا کے ساتھ میں ہیں,
تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ نہیں زاہد صاحب، بٹ پھر سپوز کہ نیشنل پارٹی اور پی کے میپ نہیں سپورٹ کرتے، کس کو؟ پی ٹی آئی اور پی 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 اگر اگری کر جاتے ہیں بلوچستان سے کسی کینڈیڈیٹ پہ، تو پھر آپ نمبرز کیسے پورے کریں گے؟ پھر بھی ہو جائیں گے، بتائیں نا جلدی سے۔ وہی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک بات یہ وہ جوڑ توڑ میں وہ نہیں ہو مصروف، جائیں گے، یہ ساری جوڑ یہ توڑ۔ زاہد حسین صاحب جوڑ توڑ میں نہیں مصروف جو وہ کہہ سکیں کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ پی کے ایم کے کا کیا رویہ تھا، این پی کا کیا رویہ تھا، یہ تو اس کو 34 سیٹیں ہیں تو ان کو 9 سیٹیں چاہیے ساری، وہ ان کے لیے مشکل بنا ہوا۔ پی ایم ایل نواز کے لیے جو اکثریت نواز کے لیے اعلان نہیں کر سکتے کہ کون لیکن کینڈیڈیٹ۔ بہرحال ایک بریک لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، جو ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے بات کریں گے ملی مسلم لیگ، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا جس کے تحت سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پہ بات ہوگی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ملی مسلم لیگ کے حوالے سے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اب اس میں کہنا کیا ہے، مطلب اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو میں خالص کا جو لیگل پوائنٹ سے کس لیے فیصلہ کیا ہے وہ تو عارفہ بتا سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہی بات گول مول چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، ایک تو بنیادی طور پہ جو ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ہے یہ جو خابی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ابہام موجود ہوتا ہے۔ ابہام اس میں یہ تھا کہ جب آپ نے پارٹیوں پہ پابندی لگائی، جس میں لشکر طیبہ بھی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے لیٹسٹ جو آپ کا جو آرڈیننس بھی آیا اس کے تحت جے یو ڈی کو بھی جو ہے اسی کیٹیگری میں لے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل کی لسٹ میں اس کا بھی نام ہے۔ تو اس کے بعد لیکن ہم نے جو چیز چھوڑی ہوئی ہے اپنے لیگل اس میں وہ یہ تھی کہ ابھی تک شاید ہم نے پوری طرح واضح نہیں کیا ہے کہ جو اشخاص جو بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ رہے ہیں اگر وہ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے اس میں بھی پابندی لگنی چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک خلا موجود ہے جس کو جو ہے پھر جب آپ کورٹ کے سامنے جائیں گے تو یقینی طور پہ اسی بنیاد پہ فیصلے بھی کریں گے۔ جی بالکل زاہد صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ای سی پی نے فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے کیا تھا منسٹری آف انٹیریئر کی رپورٹ پہ۔ منسٹری آف انٹیریئر کی جو آرگیومنٹ تھی انہوں نے بیسکلی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کو کوٹ کیا تھا سیکشن 3(4), اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری وہ 1627 کے نیچے انٹرنیشنل ہے۔ تو میری آج کسی سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ دس از ناٹ انف فار اے بین آن اے پارٹی لیگلی، تو ہائی کورٹ کے پاس شاید اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اور جو لوگ ان لاز کو فالو کرتے ہیں ان کے خیال میں ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ دینا تھا۔ تو جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بات یہی ہے کہ جب تک آپ الیکشن ایکٹ 2017 کو امینڈ نہیں کریں گے اور اس میں یہ چیز نہیں ڈالیں گے کہ جو بھی لوگ انڈیویجولز کسی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ کسی لیول پہ بھی ایسوسیٹڈ رہے ہیں وہ ایک نئی پارٹی نہیں بنا سکتے۔ تو جب تک آپ یہ چینج نہیں لائیں گے کورٹس کے پاس ایسی ڈیسیجن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے کوئی لیگل وہ نہیں ہوگا، اور ای سی پی کا کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا وہ کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ وہی جو زاہد صاحب بات کریں کہ مسئلہ وہی ہے کہ جب تک ہم کلیئرٹی نہیں لائیں گے اپنے لاز کے اندر، اور وہ آئے گی جب ہماری پالیسی کلیئر ہوگی کہ ہم نے ایک چیز کو روکنا ہے، اور اگر اس کو روکنا ہے اور اچھی طرح روکنا ہے تو پھر ہمیں سارے لوپ ہولز جو ہیں ان کو بلاک کرنا پڑے گا نا۔ لوپ ہولز ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ سے فیصلے لے آتے ہیں۔ یہ لوپ ہول چھوڑ جاتے ہیں یا چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ یہی تو بات ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ کلیئرٹی نہیں ہے، پالیسی میں نہیں ہے کلیئرٹی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ شاید اسی وجہ سے جب ہم انٹرنیشنل فورمز میں جاتے ہیں یا جو ابھی واقعہ ہوا ہے FATF کے ساتھ کے وہاں، تو ان کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ پھر ہم یہ بات کہتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کہ ہمارے قوانین، تو وہی ان سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے قوانین کو اس طرح ڈالا ہے کہ جو ہے اس قسم کی جو جماعتیں ہیں ان کو پھر لیے کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔
پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہے جب آپ پہ دباؤ پڑتا ہے تو ہم پیچ ورک کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی لیٹسٹ جو ہے آرڈیننس ممنون حسین صاحب نے صدر صاحب نے جو کیا تھا اس میں بعض چیزوں کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ میں آتی ہے. لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں رولز میں تبدیلی نہیں کریں گے تو ایسی پارٹی جو ہے ان کو ECP چاہے کتنی دفعہ بھی اس پہ فیصلہ کرے لیکن جب تک قانون کی روشنی میں اس پہ نہیں ہوگا تو عدالت تو یہی دیں گی. اصل بات یہ آتی ہے کہ آپ ایک کلیئرٹی کے ساتھ لائیں. جب آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی تو اسی لیے جو آپ پوچھ رہے ہیں سوال کہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم ایک ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک کنوکشن کے ساتھ ایک کچھ لاز بناتے ہیں، خاص طور پہ جب ملک اس حالت میں ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، آپ کو ایکسٹریمزم کا بھی سامنا ہے. آپ کی پہلی جو پالیسی رہی تھی ملیٹنسی کو سپورٹ کرنے کی، اس کو آپ کو اس میں جو ہے واپس اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر یہ لوپ ہولز رہے ہیں اس کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوگا. اسپیشلی جب اتنا زیادہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور ایک انٹرنیشنل پرسیپشن بھی ہے کہ ہماری پالیسی کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ہم جان کے کر رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل پریشر کی بات کر رہے ہیں، میرے پہ جو پریشر ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ بریک لینے کے لیے میرے پہ بھی پریشر ہوتا ہے. ناظرین بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب اشتہار چلا رہے تھے، اپنے کارنامے بتا رہے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سرکاری خزانے سے پیسے جا رہے ہیں. اب 55 لاکھ کی ان کو ٹھک گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اشتہار اس تم تراک سے اسی متواتر اسی طرح چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، لیکن اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ جو ایک فیصلہ آیا، فیصلے کے سامنے ہم بول تو نہیں سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مختلف سے جماعتوں کی مختلف صوبوں میں وفاق میں جو حکومت تھی ان کا اربوں روپے کا بجٹ تھا جو انہوں نے پیڈ کنٹینٹ کے طور پہ چلانا تھا. اسی وجہ سے کچھ ایسے چینل ہیں، نئے آنے والے چینل، وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے ہم جمپنگ کر جائیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں بھی حصہ مل جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، نہیں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ صرف 55 لاکھ کی بات ہے. 55 لاکھ تو مطلب نہیں وہ جو بجٹ ہے نا اربوں کا ہے. نہیں میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہر سندھ حکومت کا اپنا بجٹ ہے، KP کے کا اپنا ہے، نہیں وفاق کا اپنا، پنجاب کا اپنا ہے، 4 کا ہے. نہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ تو آپ کریں گے آگے کہ کتنا بجٹ ہے. میں تو صرف اتنی سے بات کر رہا ہوں کہ شہباز، آپ تو بہت ہی اس میں تھے کہ شہباز شریف صاحب کو اتنے پیسے کیا دینے پڑیں گے. مسئلہ یہ کہ 55 لاکھ ہی اس میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ نہیں چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. نہیں ان کی نظر میں چھوٹی نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. وہ ان کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ جو پچھلے 20, 25, 30 سال سے جو سرکاری خزانے کو اپنی اشتہار بازی پہ لگاتے تھے، پہلی دفعہ ہوا ہے نا. ان کو پریکٹس نہیں ہے، عادت نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عادت ہوتی تو پھر بات اور ہوتی. نہیں ابھی بھی ویسے دیکھیں یہ انٹرم آرڈر آیا ہے، شاید ابھی ججمنٹ اس کیس کے اندر آنی ہے. بہرحال جو فیصلہ آیا وہ تو وہی آیا نا. انٹرم پتہ نہیں کیا آتا ہے. فیصلہ اچھا ہے کہ آپ کو اپنی اگر پبلسٹی کرنی ہے تو تصویریں اپنی مت لگائیں. حکومت کی تعریف کرنی تو اس میں تصویر ہٹا دیں گے. نہیں صرف حکومت کی تعریفیں، آئی تھنک یو تھنک کہ وہ سپریم کورٹ ایونچولی کہہ دیں گے کہ حکومت کی تعریفیں کرنی ٹھیک ہے، صرف اپنی تصویر نہ. ویسے پروجیکشن اگر آپ نے اپنی پرفارمنس کی پروجیکشن کرنی ہے نا تو بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، بہتر طریقے سے آپ ٹیکنیکلی آپ اس کو ڈیل کریں. کیسے بھئی آپ اشتہار بازی یہ چل رہی ہے نا، تصویر نمایاں کی ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. میرے خیال ابھی تک اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ کارنامے. اچھا سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی سپریم کورٹ شاید یہ کر دے کہ وہ کہے کہ آپ ایڈورٹائز کر لیں بٹ انڈیویجول کو آپ پبلسائز نہ کریں. یہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا. میرے خیال یہی ہوگا، لگتا یہی ہے. ابھی فی الحال آگے کیا کرتے ہیں وہ ان کی ہماری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ دیکھیں اب مطلب کہ چینلز وغیرہ نے بھی تو چلنا ہے نا، جیسے آپ نے کہا. اور الیکشن ہم نے بھی چلنا ہے، صرف چینل نہیں چلنا، ان لوگوں نے بھی چلنا ہے جو 3 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی آواز آتی ہے اس نے بھی چلنا ہے. ایگزیکٹلی تبھی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی لیٹس ویٹ فار دی اسٹریٹجی اگر چینج کر دیں نا، جس میں پرسنل جو ایک ہے نا اس کا پرسنلی آؤٹ آف پرپورشن آپ اسے بلو کر دیتے کہ جی یہ نالی اس وقت تک نہیں بن سکتی تھی جب تک شہباز شریف نہ ہوتے.
یہ جو ہے قبرستان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک نواز شریف نہ ہوتے. مطلب ایک ایک چیز کا تو ایک کریڈٹ ہوتے, چن چن کے کریڈٹ لے رہے ہوتے. تو آج کل کسی کی بیوی ناراض ہوئی ہے, گھر آ گئی, اس کا کریڈٹ لے لیتے. آج کل نواز شریف صاحب کے جو اشتہار آ رہے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں آپ نا, وہ فیصل آباد کے جلسے اور فلانا کے جلسے مریم کے, وہ اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ کون سے جی؟ آج کل جو ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ غور سے دیکھا کریں, پیڈ کنٹینٹ لکھا ہو نا اس کے اوپر, ہاں, تو وہ سرکاری خزانہ ہوتا ہے. یہ دوسرا پیڈ کنٹینٹ جب الیکشن کے دوران جب پیڈ کنٹینٹ چلتا ہے تو سرکاری خزانہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں ہوتا, وہ کوئی پنٹر ہوتے ہیں, وہ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس امید پہ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر یہ ہمیں سپانسر ہمارے مسائل حل کریں گے. فیصلہ جو ہے, یہ بات مجھے لگتا ہے فیصلہ صحیح ہے کہ جو ہے آپ سرکاری خرچے سے آپ اپنی جو ہے تشہیر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم پچھلے بات کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں. فیصلہ اگر یہ ہے کہ آپ کی تصویر آئے گی تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, تو ہو سکتا ہے تصویر ہٹ جائے گی. ایک مرتبہ پھر میں تکلیف دینا چاہتا ہوں. بالکل آپ اور یہ حتمی آج کے دن کی حتمی تکلیف ہوگی, یعنی کہ رخصتی کا وقت آ گیا. ابھی تو ہم نے شروع کیا تھا, چلیں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ہم شروع کیا تھا. زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ, عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ. کل تک کے لیے, کل 7 بجے تک کے لیے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.